بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کی مسافت پر دمشق کے راستے میں واقع ہے۔ اس غزوہ کا نام تبوک اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک چشمے سے پانی حاصل کرتے دیکھا تو فرمایا، تم تبوک پر اترے ہو، میں اس غزوے کا نام تبوک رکھتا ہوں۔ فتح مکہ کے 7 ماہ بعد ماہ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا تھا۔ سورہ توبہ کی کچھ آیات غزوہ تبوک پر روانگی سے پہلے، کچھ دوران سفر اور کچھ مدینہ واپسی کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ غزوہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان کسوٹی ثابت ہوا۔ ابو عامر فاسق غزوہ احزاب کے بعد بھاگ کر قیصر روم کے پاس پہنچ گیا اور اسے مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ فتح مکہ اور بنی حوازن کی شکست سے بہت پریشان تھا اور آدھی دنیا کا حکمران ہونے کا اسے بہت گھمنڈ تھا، اور مسلمانوں سے ٹکر لینے کی تیاریوں کی خبریں مسلسل مدینہ پہنچ رہی تھیں۔ شام سے آئے ہوئے سوداگروں نے جب قیصر روم کی جنگی تیاریوں کی خبروں کی تصدیق کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ نہ تو رومیوں کو پہل کرنے کا موقع دیا جائے اور نہ ان کو عرب کی سرحدوں کے اندر داخل ہونے دیا جائے۔ اس سے پہلے کے غزوات میں صرف تیاری کا حکم نبوی ہوا کرتا تھا اور تفصیل نہیں بتائی جاتی تھی۔ غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے نامساعد حالات اور منزل کی دوری کی پوری تفصیل بتا کر مومنوں کو دور دراز سفر کے لیے مناسب تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت موسم انتہائی گرم اور عین فصل پکنے کے دن تھے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو گھروں سے نکلنے کا حکم فرما رہے تھے، تو دوسری طرف منافقین ان کو گرمی کی شدت، دشوار گزار اور طویل سفر سے ڈرا کر ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم کی تیاری کے لیے مختلف قبائل سے بھی لشکر جمع کیے۔ مالی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے صاحب ثروت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عطیات جمع کرانے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، دنیاوی زندگی کا سرمایہ آخرت میں بہت کم ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام گھریلو اثاثے کا آدھا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا ہی حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کل اثاثہ لا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھیر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن عبادہ، محمد بن سلمہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا اپنا حصہ پیش کیا۔ سب سے بڑا عطیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ 30,000 مجاہدین پر مشتمل یہ لشکر، جس میں 10,000 گھڑ سوار اور 12,000 شتر سوار بھی شامل تھے، ایک ایسی حکومت سے ٹکر لینے کے لیے جس کی طاقت کا لوہا آدھی دنیا مان چکی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور تقریباً 15 دن کی مسافت طے کر کے تبوک پہنچا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ تبوک کا مکمل احوال بتائیں گے۔ غزوہ تبوک سے پہلے پیش آنے والے کچھ واقعات کا بھی ذکر کریں گے، اور دوستو اسی غزوے میں ایک مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ لگوائی تھی۔ وہ کون سی مسجد تھی اور اس مسجد کو آگ کیوں لگوائی تھی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ جب تھک گیا تو انہوں نے اپنا سامان اپنی کمر پر لادا اور لشکر میں شامل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اکیلا ہی سفر کرتا ہے اور یہ اکیلا ہی مرے گا۔ پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہو بہو پورا ہوا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوستو ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے 3 پکے اور سچے صحابیوں کا واقعہ جو کہ اس غزوے میں میدان جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ پھر ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سخت اقدامات اپنائے، انہوں نے غزوے میں جانے سے کیا عذر پیش کیے اور کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور دوستو اسی غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز پڑھی تھی، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔
اس غزوے کے متعلق قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان کا بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دوستو غزوہ تبوک کے دوران رونما ہونے والے معجزات کا بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، اور دوستو ویڈیو کے آخر میں اس غزوے سے حاصل ہونے والے اسباق اور چند مسائل کا بھی ذکر کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو غزوہ تبوک کے واقعے کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن بات کرتے ہیں اس سے پہلے غزوہ تبوک سے پہلے کے اہم واقعات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا جب ارادہ کیا تو اس موقع پر آپ نے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن حمحمہ دوسی کا بت ذوالکفین منہدم کرنے کے لیے بھیجا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی قوم سے مدد حاصل کریں اور فارغ ہو کر مجھے طائف میں ملیں۔ وہ تیز رفتاری سے اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے، ذوالکفین کو ریزہ ریزہ کیا، اسے آگ لگائی، اور پھر اپنی قوم کے 400 آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طائف میں جا ملے۔ اس وقت آپ کو طائف پہنچے 4 دن ہو چکے تھے۔ طفیل بن عمر اپنے ساتھ دبابہ اور منجنیق بھی لے کر آئے۔ دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طائف کا سفر تھا وہ کامیاب بھی رہا، اس حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے دین اسلام قبول بھی کیا۔ انہی میں کعب بن زہیر کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ کعب بن زہیر بن ابی سلمہ مزنی مشہور مقسم شعراء میں سے ایک تھا۔ اس کا باپ زہیر بن ابی سلمہ 7 مشہور قصائد جنہیں معلقات کہا جاتا ہے میں سے ایک معلقے کا شاعر تھا۔ کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرتا اور آپ کو ذہنی اذیت دیا کرتا تھا۔ اس کا اور اس کے بھائی بجیر کا قصہ ابن اسحاق اور بہقی نے متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعے کے مطابق کعب اپنے بھائی بجیر کے ساتھ مقام ابرک عزاف تک پہنچا۔ بجیر نے اپنے بھائی کعب سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں محمد کے پاس جا کر ان کی باتیں سنتا ہوں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے روبرو دین اسلام کی تعلیمات پیش کیں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ کعب کو پتہ چلا تو اس نے یہ اشعار کہے، سنو، میری طرف سے میرے بھائی بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بتاؤ اس نبی نے کس چیز کی طرف تیری رہنمائی کی ہے؟ کیا ایسے دین کی طرف جس پر تو نے نہ اپنے باپ کو پایا، نہ ماں کو، نہ بھائی کو؟ ابو بکر نے تجھے ایک لبریز پیالہ پلایا، اور پھر مامون نبی نے تجھے وہ پیالہ پلایا اور بار بار پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شعر پہنچے تو آپ نے اس کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔ اس کے بھائی بجیر نے اسے یہ اطلاع دیتے ہوئے نصیحت کی کہ اپنی جان بچاؤ۔ اس سلسلے میں اس نے تجویز پیش کی کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر آ جائے، آپ اس کا اسلام قبول کر لیتے ہیں، تم بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ کعب مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنا مشہور قصیدہ تیار کیا جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اسے امان دے دی۔ یہاں اس نے اپنا وہ قصیدہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، سعد جدا ہو گئی، اس لیے آج میرا دل دکھی اور اس کے پیچھے دیوانہ ہے، اور اس کی محبت میں جکڑا ہوا ہے، آزاد نہیں ہوا۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ کعب بن زہیر نے یہ قصیدہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پڑھا تھا۔ جب وہ اس شعر پر پہنچا جس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سونتی ہوئی خالص فولادی تلوار ہیں۔ چند قریشی نوجوانوں میں جن کے کہنے والے نے وادی مکہ میں کہا جب کہ وہ مسلمان ہوئے، نکل چلو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین مبارک سے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ آئیں اور سنیں۔ ساعتی کا کہنا ہے مواہب الدنیا میں لکھا ہے، ابو بکر بن انباری نے کہا جب وہ اس شعر پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اوڑھی ہوئی چادر مبارک بردہ اس پر نچھاور کر دی۔ اسی بنا پر اس قصیدے کو قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب کو 10,000 درہم دے کر یہ چادر مبارک لینا چاہی تو کعب نے کہا، واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کسی بھی قیمت پر کسی کو نہیں دے سکتا۔
پھر جب کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر راضی کر لیا اور چادر مبارک حاصل کر لی۔ ابو بکر انباری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہی چادر مبارک ہے جو آج تک سلاطین کے ہاں نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہے۔ محرم 9 ہجری کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف عاملین زکوٰۃ بھیجنے شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو اسلم اور بنو غفار کی طرف بھیجا۔ بعض نے کعب بن مالک کا نام بھی بتایا ہے۔ عباد بن بشر اشحلی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو سلیم اور مزینہ کی طرف، رافع بن مقیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جوہینہ کی طرف، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فزارہ کی طرف، ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو کلاب کی طرف، اور بصر بن سفیان کعبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو کعب کی طرف بھیجا۔ دوستو یہ تھے غزوہ تبوک سے پہلے کے چند واقعات۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ تبوک کا۔ دوستو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو دن خوب چڑھ چکا ہوگا۔ تم میں سے جو وہاں پہنچے میری آمد سے پہلے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا نام تبوک رکھا، چنانچہ اس کے علاوہ دیگر اقوال ناقابل توجہ ہیں۔ اسے غزوۃ الاسرا یعنی تنگی کی جنگ کہنے کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے لیے سواریاں حاصل کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ جیش اسرا میں جانا چاہتے تھے، اور وہ غزوہ تبوک ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کے دوران صحابہ کرام سواریوں اور زاد راہ کے اعتبار سے اور مالی لحاظ سے شدید تنگی کا شکار تھے۔ مسلم نے اپنی سند سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے روایت کی ہے، جس سے اس شدید تنگی کا حال معلوم ہوتا ہے جس کا مسلمانوں کو تبوک کے راستے میں سامنا ہوا، حتیٰ کہ انہیں صرف کھجوروں کی گٹھلیاں چوسنے اور پانی پینے پر اکتفا کرنا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے جانور تک ذبح کرنے کی اجازت مانگی تاکہ کچھ کھانے کو مل سکے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی اس اقتصادی تنگی کی نشاندہی کر رہی ہے جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں اس نبی کی پیروی کی۔ دوستو اگر غزوہ تبوک کی تاریخ کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کے لیے طائف کے محاصرے سے واپسی کے 6 ماہ بعد رجب 9 ہجری میں روانہ ہوئے۔ اور دوستو غزوہ تبوک کے سبب کے حوالے سے واقدی اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ ہرقل نے رومیوں اور ان کے دوست عربی قبائل کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف روانہ ہوئے۔ یعقوبی کے نزدیک اس غزوے کا سبب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقام لینا تھا۔ ابن عساکر نے تبوک جانے کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اگر آپ نبی ہیں تو شام کی طرف چلیں کیونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، حشر بھی وہیں بپا ہوگا۔ دراصل وہ مسلمانوں کو فریب دے کر مدینہ سے نکالنا اور انہیں رومیوں کے ساتھ جنگ و جدل میں الجھانا چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے، اور وہ آپ کو اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ ان آیات سے یہودی شرارت واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ لوٹنے کا حکم دیا، جس کا نصیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ اور میدان محشر بننا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا کیونکہ وہ عرب کے قریب ترین تھے اور ان کا دین بھی اسلام اور اہل اسلام سے قریب تھا، اس لیے وہ اس امر کے زیادہ حقدار تھے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
ان کافروں سے لڑائی کرو جو تمہارے گرد و پیش ہیں اور وہ تم میں سختی محسوس کریں، یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ابن کثیر کی بات ہی قرین ثواب ہے۔ مزید یہ کہ جہاد کے حکم کی بنیاد ہی یہ ہے کہ سب مشرکین سے جنگ کی جائے۔ ظاہر ہے اہل کتاب بھی مشرکین میں داخل ہیں جو دعوت اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے کھڑے تھے، اور بقول مورخین وہ مسلمانوں سے لڑائی شروع کر چکے تھے۔ اور دوستو، اس جنگ کے لیے چندے کی مہم کا بھی آغاز کیا گیا۔ مسافت کی دوری اور اس میں شامل ہونے والوں کی کثرت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے لیے خرچ کرنے کی بے حد رغبت دلائی، اور خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ دیا۔ چنانچہ اس جہاد میں ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈالا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام میں سب سے بازی لے گئے۔ ان کے بارے میں چند احادیث و روایات وارد ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جیش العسرہ یعنی تنگے والے لشکر کو ساز و سامان دے کر تیار کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش العسرہ کو ساز و سامان اور زاد راہ دے کر تیار کر دیا۔ ابو عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جن دنوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ جاری تھا، انہوں نے محاصرہ کرنے والوں سے کہا تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے جیش العسرہ کو ساز و سامان اور زاد راہ دے کر تیار کیا، اس کے لیے جنت ہے؟ تو میں نے یہ سب مہیا کر کے اسے تیار کر دیا تھا۔ سننے والوں نے ان کی اس بات کی تصدیق کی۔ ترمذی کے یہ الفاظ ہیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش العسرہ کے بارے میں فرمایا تھا، قبول ہونے والا نفقہ کون خرچ کرے گا؟ اس وقت لوگ بہت مشقت زدہ اور تنگ دست تھے۔ میں نے اس لشکر کو ساز و سامان کے ساتھ تیار کیا تھا۔ سننے والوں نے کہا، ہاں۔ ایک اور سند سے سمامہ بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جیش العسرہ کو اپنی ذاتی مال سے ساز و سامان مہیا کر کے تیار کیا تھا؟ ان سب نے کہا، اللہ کی قسم، ہاں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مد میں حصہ 1000 دینار تھا۔ جب انہوں نے اتنی بڑی رقم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈالی تو آپ اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان بن عفان جو بھی عمل کرے وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کے علاوہ دیگر اشیاء بھی پیش کی تھیں، مثلاً ساز و سامان سے لدے اونٹ۔ انہوں نے 300 اونٹ پالان اور ٹاٹ سمیت صدقہ کیے تھے۔ اسے تسلیم کرنے سے کوئی مانع نہیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا تھا۔ روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش العسرہ کی تجہیز یعنی تیاری کے لیے 2000 درہم پیش کیے، اور یہ ان کا نصف مال تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 4000 دینار صدقہ کیا تھا، اور یہ ان کا نصف مال تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اوقیہ یعنی 4000 درہم صدقہ کیا۔ واقدی کے مطابق صدقہ کرنے میں عباس، طلحہ، سعد، عبادہ، محمد بن مسلمہ اور عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صحابیات نے بھی اپنے پہنے ہوئے کنگن، پازیبیں، انگوٹھیاں اور بالیاں اسلامی لشکر کے لیے نچھاور کر دیں۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بچھے ہوئے ایک کپڑے پر یہ سب چیزیں ڈالتی جاتی تھیں۔ اس موقع پر غریب اور مفلوق الحال مسلمان بھی اپنے جذبہ فدویت کے اعتبار سے کسی طرح پیچھے نہیں رہے، مگر ان غریبوں کے پاس مال بہت ہی قلیل تھا اور وہ مال کی ادنا سی پونجی لاتے ہوئے شرما رہے تھے، لیکن انہوں نے نہایت محنت و مشقت سے کمایا ہوا تھوڑا سا مال بھی لا کر پیش کر دیا۔ منافقوں نے انہیں تمسخر اور طنز کا نشانہ بنایا۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف ساق کھجوریں لے کر آئے، کوئی ان سے زیادہ لے کر آیا۔ منافقین نے ان دونوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس یعنی ابو عقیل کی اس مٹھی بھر صدقے کا محتاج نہیں تھا، اور یہ دوسرا جو زیادہ مال لے کر آیا تھا صرف دکھلاوے کے لیے زیادہ مال لایا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے،
وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنین پر طنز کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساق کھجوریں لے کر آئے تو منافقین نے انہیں بھی مذاق کا نشانہ بنایا۔ شاید تبری کی اس روایت میں جو ابن عوف کے انفاق خرچ کرنے کے بارے میں ہے، انصار کے ایک آدمی سے مراد ابو خیثمہ ہی ہوں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، انصار کا ایک آدمی ایک ساق کھجوریں لے کر آیا اور بولا، میرے پاس صرف 2 ساق کھجوریں ہیں، ایک سا اپنے رب کے لیے اور دوسرا سا میرے بچوں کے لیے ہے۔ منافقین نے اس پر طنز کیا اور کہا، ابن عوف تو صرف دکھلاوے کے لیے یہ لے کر آیا ہے، بھلا اس کے ایک سا کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنین پر طنز کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ منافقین مالدار صحابہ کو ریاکاری کا طعنہ دیتے اور فقراء کے صدقے کا مذاق اڑاتے تھے۔ روایت ہے کہ علبہ بن زید بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے پاس کچھ نہیں جس کا صدقہ کروں۔ اے اللہ، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، تیری مخلوق میں سے جو اسے لینا چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا، اس نے پکار لگائی، رات اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ علبہ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ علبہ بن زید بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 مومنین میں سے ایک تھے جو بکائین بہت رونے والے کے لقب سے معروف ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواریوں کا مطالبہ کیا جن پر وہ آپ کے ساتھ اس غزوے پر روانہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی زائد سواری نہیں تھی جس پر آپ انہیں سوار کرتے۔ وہ اس غم میں روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اشریوں کی ایک جماعت نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے لیے سواریاں طلب کرنے بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں تھے، چنانچہ انہیں آپ کی طرف سے کوئی چیز نہ ملی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ابو موسیٰ کو بلوایا۔ وہ دوبارہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اونٹ خرید کر اشریوں کی سواری کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کہیں سے غنیمت آ گئی تھی، آپ نے اس میں سے 5 اونٹ انہیں دے دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت بکائین اور اشریوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، نہیں کوئی حرج کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر گرفت کرنے کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا کہ میں کوئی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ پلٹے جبکہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جہاد کے سچے شوق کی یہ بہترین اور مؤثر تصویر ہے۔ جب فرائض کی ادائیگی کی راہ میں مادی رکاوٹیں آڑے آ جاتیں تو انہیں کس قدر دلی تکلیف ہوتی تھی۔ عاجز، معذور اور مریض جسمانی طور پر تو گھروں میں تھے، مگر دلی طور پر وہ مجاہدین ہی کے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی مسلمانوں کے متعلق فرمایا تھا، مدینہ منورہ میں بہت سے ایسے لوگ باقی ہیں کہ تم جہاں بھی چلو اور جس وادی سے بھی گزرو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے تعجب سے پوچھا، مدینہ منورہ میں ہونے کے باوجود؟ فرمایا، مدینہ منورہ میں ہونے کے باوجود انہیں کسی نہ کسی عذر نے روک رکھا ہے۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ تبوک میں منافقین کے کردار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا اور اس غزوے میں چندہ دینے کا حکم دیا تو منافقین نے لوگوں کے حوصلے پست کرنے پر کمر باندھ لی۔ وہ لوگوں سے کہتے
اتنی گرمی میں مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا اتنی گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہہ دیں جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، کاش انہیں کچھ سمجھ ہوتی۔ غزوہ تبوک کی تیاریاں زور و شور سے تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد بن قیس سے کہا، اے جد، اس سال بنی اسفر یعنی گورے رومیوں سے لڑائی میں تمہیں رغبت ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے نہ جانے کی اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم، میری قوم کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ عورتوں پر فریفتہ ہوں۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے بنی اصغر کی عورتوں کو دیکھ لیا تو میں صبر نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بے رخی کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تجھے اجازت دی۔ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دو اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو، سن لو، فتنے ہی میں تو یہ گرے پڑے ہیں اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جھوٹے اور جعلی عذر پیش کرنے لگے تاکہ آپ انہیں گھر رہنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اظہار ناراضی فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو نے انہیں کیوں اجازت دی؟ حتیٰ کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ بولا اور تو جھوٹوں کو بھی جان لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ منافقین کے کچھ لوگ سویلیم یہودی کے گھر جمع ہو کر لوگوں کو ورغلانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آدمی بھیج کر اس گھر کو آگ لگوا دی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منافقین کی جرأت کا یہ عالم ہو گیا کہ انہوں نے غزوہ تبوک سے کچھ دیر پہلے ایک مسجد بھی بنائی تاکہ اس میں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ انہیں امید تھی کہ فاسق ابو عامر شاہ روم کے پاس سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر لے کر آئے گا۔ یہ تو ان کا اصل مقصد تھا، مگر ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ ہم بیمار، ضعیف اور عاجز لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ مسجد نبوی تک نہیں پہنچ سکتے وہ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ تبرکاً اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ دراصل وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر ان کا راز فاش کیا اور ان کی اصل نیت واضح کر دی، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا اور پھر تبوک سے واپسی کے بعد اس جعلی مسجد کو آگ لگوا دی۔ تبوک سے واپسی کے بعد آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے آپ اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ کچھ اور لوگ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میں جب لوگوں میں چلتا پھرتا تو مجھے یہ دیکھ کر غم لاحق ہوتا کہ مدینہ میں یا تو صرف وہ آدمی نظر آتا ہے جو نفاق میں ڈوبا ہوا ہے، یا پھر وہ جس کا عذر اللہ نے قبول کیا ہے۔ بعض منافقین جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تاکہ موقع پا کر کوئی شرارت کریں اور مسلمانوں کو بد دل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں خاص طور پر تمام مسلمانوں کو جانے کا حکم دیا۔ اسی خصوصیت کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو زمین کی طرف گرے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟
آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ لوگوں کی سستی کا سبب دراصل یہ تھا کہ کھجور کی چنائی کا وقت آ چکا تھا، اس کا پھل پک کر تیار ہو چکا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے سائے کی طلب بہت تھی، سفر بہت طویل اور کٹھن تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر جلدی مل جانے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا، اور عنقریب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اس جنگ میں بہت سے اعرابی اور منافقین پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اہل عذر صحابہ کرام بھی تھے۔ 3 ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس پیچھے رہ جانے کا کوئی عذر نہ تھا، جن کے بارے میں ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ اور دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں تبوک روانگی کے متعلق مسلمانوں کا موقف کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً بڑی جنگوں کے لیے جاتے وقت منزل مقصود کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے پوری صورتحال واضح کر دی تاکہ مسلمان اس کے مطابق پوری تیاری کر لیں۔ مومنین نے بڑی تیزی اور دل جمعی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کی تیاری شروع کر دی، اور آئندہ درپیش کسی مشقت کی پرواہ کی نہ مدینہ منورہ میں رہ کر نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہش نے انہیں گمراہ کیا۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے اور ان کے گھر والوں میں چھوڑ جائیں۔ وہ جرف میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا، آپ کو جا ملتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے نائب بن کر رہو، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کر رہتے تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے دل میں جانے اور نہ جانے کی کشمکش جاری ہے۔ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والے ثواب کے شوق میں یہ کشمکش ختم کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ خود ان کا بیان ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گیا۔ میں اپنے ایک باغ میں داخل ہوا، وہاں میں نے انگوروں کا ایک چھپر دیکھا جس میں پانی کا چھڑکاؤ ہو چکا تھا، بیویاں بیٹھی تھیں۔ میں نے دل میں کہا، یہ تو انصاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شدید گرمی میں لوگ کے تھپیڑے کھا رہے ہیں اور میں یہاں ٹھنڈی چھاؤں اور نعمتوں میں مست بیٹھا رہوں۔ چنانچہ میں فوراً اپنے اونٹ کی طرف بڑھا، کچھ کھجوریں لیں اور نکل کھڑا ہوا۔ جب میں لشکر کے قریب پہنچا تو لوگ مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے ابو خیثمہ ہو۔ میں پہنچا تو آپ نے مجھے دعا دی۔ روایت ہے کہ راستے میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ سست پڑ گیا۔ انہوں نے اپنا سامان اتارا، پشت پر لادا اور پیدل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی منزل پر فروکش ہوئے تو ایک مسلمان نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص اکیلا پیدل چلا آ رہا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کرے ابو ذر ہو۔ جب وہ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم کرے، یہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ربضہ میں مقیم تھے۔ وہاں ان کے ساتھ ان کی بیوی اور غلام کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل و کفن کے بعد راستے پر رکھ دینا، اور جو قافلہ سب سے پہلے گزرے اس سے درخواست کرنا کہ دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو بیوی اور غلام نے اسی طرح کیا۔ اس دن اسی راستے پر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ عراق سے عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ جنازہ راستے میں پڑا تھا۔ قریب تھا کہ قافلے کے اونٹ جنازہ پاؤں تلے روند دیتے کہ اچانک غلام اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہیں دفن کرنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رو پڑے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، تو اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔
پھر وہ اور ان کے ساتھی اونٹوں سے اترے، ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ انہیں تبوک کے سفر میں کہے تھے۔ یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے، خصوصاً اس غزوے کے معجزات میں سے ایک ہے۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے غزوہ تبوک کے لشکر کی تعداد کی، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کو لے کر چلے جو بلا شبہ 10,000 سے زیادہ تھے۔ ان کے نام کسی رجسٹر میں درج نہیں تھے جس سے صحیح تعداد کا پتہ چل سکے۔ کعب ہی کی ایک دوسری روایت یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مسلمان تھے، کسی رجسٹر میں ان کے ناموں کا اندراج نہ تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حاکم نے اقلیل میں معاذ کی حدیث بیان کی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف نکلے تو ہمارے ساتھیوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا۔ منافقین اور اہل عذر کے علاوہ 3 مخلص صحابی کعب بن مالک، مرارہ بن ربی عمری اور حلال ابن امیہ واقفی بھی میدان جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ یہ تینوں افراد بڑے پکے اور سچے مسلمان تھے، لیکن یہی ارادہ باندھتے رہے کہ کل چلے جائیں گے، آج قدرے آرام کر لیں۔ اسی آج کل میں وقت گزر گیا اور یہ افراد غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ سے پیچھے رہنے کا واقعہ ایک طویل روایت میں پوری تفصیل سے خود بیان کیا ہے۔ ان کا بیان ہے، میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا مالدار اور صحت مند نہیں رہا جس قدر ان دنوں تھا جب میں اس غزوے سے پیچھے رہا۔ میں روزانہ صبح سویرے نکلتا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے سفر کی تیاری کروں، مگر کچھ کیے بغیر واپس آ جاتا۔ میں اپنے دل میں کہتا، میں جب چاہوں تیاری کر سکتا ہوں، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ سلسلہ جاری رہا اور میں کوئی تیاری نہ کر سکا، جبکہ لوگ پوری طرح تیار ہو چکے تھے، حتیٰ کہ لوگ چل دیے، مگر میری حالت وہی رہی۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں چل پڑتا ہوں، راستے میں لشکر سے مل جاؤں گا۔ کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ روانگی میری قسمت میں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد میں لوگوں میں چلتا پھرتا تو مجھے یہ دیکھ کر انتہائی صدمہ ہوتا کہ مدینے میں صرف وہی لوگ نظر آتے ہیں جو منافقت میں ڈوبے ہوئے تھے، یا وہ کمزور افراد تھے جن کا عذر اللہ نے قبول کیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میں آپ کی ناراضی سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ میں نے جھوٹ موٹ کہانی گھڑنی شروع کر دی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے خاندان کے ہر صاحب رائے سے مدد طلب کی۔ جب شور اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو میرے دل سے سارا جھوٹ غائب ہو گیا۔ میں نے عزم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ ہی بولوں گا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا تو آپ ایک ناراض انسان کی طرح مسکرائے اور بولے، آگے آ جاؤ۔ میں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا۔ آپ نے دریافت کیا، کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا، ضرور خریدی تھی، اللہ کی قسم اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے بیٹھا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں کوئی نہ کوئی معقول عذر پیش کر دیتا اور اس کی ناراضی سے محفوظ رہتا۔ مجھے بات بنانے کا فن خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کر آج آپ کو خوش کر دوں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت حال بتا کر مجھ پر ناراض کر دے گا، اور اگر آج میں نے آپ سے سب کچھ سچ مچ عرض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض تو ہو جائیں گے، مگر مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا مالدار اور صحت مند نہیں رہا جتنا اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، تم جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بنو سلمہ کے چند لوگ میرے پیچھے بھاگے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ پلائی کہ تم نے کوئی عذر کیوں پیش نہ کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا مجھ جیسا سلوک کسی اور سے بھی ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہاں 2 آدمی ہیں، انہوں نے بھی وہی کہا جو تم نے کہا، ان سے بھی وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے میرے سامنے 2 نیک آدمیوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔
جو میرے لیے ایک نمونہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہم تینوں سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ پھر تو لوگ ہمارے سائے سے بھی بھاگنے لگے، جیسے ان کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ مجھے تو زمین بھی بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ یہ وہ زمین نہ رہی جسے میں جانتا پہچانتا تھا۔ ہم 50 راتیں اسی حال میں رہے۔ میرے دوسرے 2 ساتھی تو بالکل ہی دبک گئے۔ وہ ہر وقت گھر میں بیٹھے روتے رہتے۔ میں جوان اور مضبوط تھا۔ میں گھر سے باہر جاتا، مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں حاضر ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، بازاروں میں چلتا پھرتا، مگر کوئی شخص مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی جاتا، آپ کو سلام بھی کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہوتے۔ میں کن آنکھوں سے آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں غور کرتا کہ میرے سلام کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب میں کوئی جنبش ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور چوری چھپے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا بھی جاتا۔ جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ مجھے دیکھنے لگتے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف توجہ کرتا آپ نظر پھیر لیتے۔ ایک دن میں مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک نبطی آیا۔ یہ لوگ اپنا غلہ بیچنے کے لیے شام سے مدینہ آیا کرتے تھے۔ وہ نبطی کہہ رہا تھا، مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون دے گا؟ لوگ اسے اشارہ کر کے بتاتے رہے۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو اس نے شاہ غسان کی طرف سے مجھے ایک خط دیا۔ خط میں لکھا تھا، اما بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم سے بے وفائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت و رسوائی اور ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ آن ملو، ہم تمہاری غمخواری کریں گے۔ میں نے خط پڑھا تو کہا کہ یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ میں اسے پکڑے سیدھا تنور کی طرف گیا اور خط اس میں جھونک دیا۔ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ وہ بولا، نہیں، صرف اس سے دور رہو، قریب نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ایسا ہی پیغام بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم میکے چلی جاؤ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا وہیں رہو۔ پھر میں 10 راتیں اسی حال میں رہا، حتیٰ کہ اس وقت سے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات چیت سے روکا تھا اب تک میری 50 راتیں پوری ہو گئیں۔ 50ویں رات کی صبح میں نے فجر کی نماز پڑھی تو میں اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر تھا۔ اس دوران میں کہ میں اس حالت میں بیٹھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، مجھے خود اپنی جان ایک بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ پڑ گئی تھی کہ اچانک میں نے ایک اعلان کرنے والے کی صدا سنی جو صلا پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ بلند آہنگ سے کہہ رہا تھا، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ مصیبت کے بعد راحت آ پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو آگاہ کیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس پر لوگ ہمیں خوشخبری دینے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی چند خوشخبری دینے والے بھاگے بھاگے گئے۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سنی تھی، میں نے اپنے پہنے ہوئے دونوں کپڑے اتار کر اس خوشخبری کے انعام کے طور پر اسے دے دیے۔ اللہ کی قسم، اس وقت میرے پاس ان کپڑوں کے سوا کوئی اور کپڑا نہ تھا۔ میں نے 2 کپڑے مستعار لیے، انہیں پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں مجھے لوگ جوک در جوک ملتے رہے، وہ مجھے قبولیت توبہ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنم دیا ہے تم پر آج سے اچھا دن نہیں گزرا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری توبہ سے یہ بھی ہے کہ میں اپنے مال سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف صدقے کے طور پر دستبردار ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ مال رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے صرف سچ نے نجات دی ہے اور میری توبہ سے یہ بھی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے،
یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم تینوں کا فیصلہ ان لوگوں سے مؤخر ہو گیا تھا جنہوں نے آپ کے سامنے قسم کھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا، ان سے بیعت بھی لے لی اور ان کے لیے دعائے استغفار بھی فرمائی۔ ہمارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کر دیا، حتیٰ کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور اللہ نے ان 3 اشخاص کی توبہ بھی قبول فرما لی جنہیں پیچھے رکھا گیا۔ یہاں پیچھے رکھے جانے سے مراد ہمارا جنگ سے پیچھے رہنا نہیں، بلکہ فیصلے میں تاخیر مراد ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس غزوے سے پیچھے رہ جانے والے 80 سے زائد افراد تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیچھے رہ جانے کا عذر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ظاہری بات قبول کر لی، بیعت بھی لے لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، اور ان کی نیتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کی۔ یہ تعداد واقعی کے بیان کردہ تعداد کے مطابق ہے۔ واقعی نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ عذر پیش کرنے والے اعراب 82 تھے، ان کا تعلق بنو غفار وغیرہ سے تھا، اور یہ کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے متبعین ان کے علاوہ تھے، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ ابن ابی روانہ ہوا اور مدینہ میں جبل زباب، اور ایک روایت میں ہے کہ سینۃ الوداع پر پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے دوست منافق اور یہود بھی تھے۔ پھر یہ کہا جاتا تھا کہ ابن ابی کا لشکر دونوں لشکروں کا کم ترین حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کیا تو ابن ابی ان منافقوں میں رہا جو پیچھے رہے تھے۔ یہ ساری بات صحیح اسانید کے ذریعے سے ثابت نہیں۔ جو لوگ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ ہی میں رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر میں کسی کو ان کی عدم موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی راہ پر بعض پیچھے رہنے والوں کو گم پا کر تلاش کیا۔ آپ نے ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری سے بنو غفار اور بنو اسلم میں سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ نے قعب بن مالک کے بارے میں بھی پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں لوگوں سے ایک طویل خطاب کیا۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا، اما بعد، اے لوگو، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ ہے۔ بہترین ملت ابراہیم ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بلند مرتبہ کلام اللہ کا ذکر ہے۔ بہترین حکایت یہ قرآن ہے۔ بہترین معاملہ پختہ عزم والا ہے۔ بدترین کام نیا ایجاد کردہ ہے۔ بہترین ہدایت انبیاء کی ہدایت ہے۔ سب سے بلند مرتبہ موت شہداء کی موت ہے۔ سب سے بڑا اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ بہترین کام وہ جو نفع دے، بہترین ہدایت وہ جس پر عمل کیا جائے، اور بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تومت الجندل کے حکمران عقیدر کی طرف بھیجا۔ وہ اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرمائی اور اس سے ادائے جزیہ کی شرط پر مصالحت کر لی۔ جب اسلامی لشکر نے اسے گرفتار کیا تو وہ اپنے قلعے سے باہر نیل گائے کا شکار کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہوئے اس کی یہی کیفیت بیان فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے عقیدر کی پہنی ہوئی قبا دیکھی تو اس کی خوبصورتی پر انتہائی تعجب ظاہر کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قبا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں مدینہ منورہ واپسی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی طرف سے کسی جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ 20 دن تک تبوک میں ٹھہرے اور فتح یاب ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں مسلمانوں کا گزر سمود کے علاقے ہجر سے ہوا، جن کی نافرمانی اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر اس علاقے پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے بھاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا اور ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ عذاب آ لے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ ہاں یہ کہ داخل ہوتے وقت تم رو رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ لیا اور سواری تیز کر کے اس وادی سے گزر گئے۔ جب لوگ حجر میں اترے تو انہوں نے اس کے کنویں سے پانی لیا اور اس پانی سے آٹا بھی گوندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع کر دیا اور گوندا ہوا آٹا اونٹوں کے سامنے ڈالنے، پانی بہا دینے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ وہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ پھر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اونٹ بے حد تھک گئے ہیں تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں چست کر دے۔ چنانچہ اونٹ چست ہو گئے اور انہیں لے کر تیزی سے چلے حتیٰ کہ مسلمان مدینہ پہنچ گئے۔ راستے میں منافقوں کی ایک نقاب پوش جماعت نے کوشش کی کہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی گھاٹی پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سواری سے نیچے نشیب میں گرا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان عزائم کی اطلاع مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ منافقین کو آپ سے دور رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بچے آپ کے استقبال کے لیے سینۃ الوداع یعنی الوداعی گھاٹی آ پہنچے۔ ان کے ساتھ عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں۔ وہ شعر پڑھ رہے تھے، الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر بدر طلوع ہوا، شکر ادا کرنا ہم پر واجب ٹھہرا، جب تک کوئی بھی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت پڑھیں، پھر ملاقاتیوں کے لیے مسجد میں ہی بیٹھے۔ جنگ سے پیچھے رہنے والے منافق آ کر مختلف قسم کے عذر پیش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں قبول کرتے ہوئے ان سے بیعت لی اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ ان کے باطن کی حقیقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ انہی کے ساتھ وہ 3 مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی حاضر ہوئے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور دوستو اگر تذکرہ کیا جائے غزوہ تبوک کے دوران رونما ہونے والے معجزات کا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی سواری کے جانوروں کی تھکاوٹ کا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جانور ایک تنگ جگہ پر میرے سامنے سے گزارے جائیں۔ آپ انہیں پھونک مارتے اور دعا فرماتے، اے اللہ ان جانوروں کو اپنے راستے میں سواری کے قابل بنا دے۔ بلا شبہ تو بر و بحر میں قوی و ضعیف اور خشک و تر پر سوار کرتا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے تک ان جانوروں کی یہ حالت تھی کہ سواروں کے لیے انہیں قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بار بار اپنی مہار چھڑاتے تھے۔ راوی حدیث فضالہ بن عبید کا کہنا ہے، قوی اور ضعیف کے متعلق دعا تو میری سمجھ میں آ گئی مگر تر اور خشک کی دعا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب ہم شام گئے اور ہم نے قبرص کی جنگ میں سمندری سفر کیا اور سمندر میں کشتیاں چلتی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعا میری سمجھ میں آ گئی۔ واقعی نے غزوہ تبوک کے واقعات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں چند روایات بیان کی ہیں لیکن وہ سب ضعیف ہیں۔ مثلاً اس سانپ کا واقعہ جو غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے راستے میں آ گیا تھا، آپ کی مبارک انگلی سے پانی پھوٹنے کا واقعہ اور کھانے میں اضافے کا واقعہ۔ اسی طرح سیوطی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں چند روایات بیان کی ہیں لیکن وہ بھی سب ضعیف ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش کا نزول، الیاس علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سفر کے دوران ملاقات۔ ان معجزات کا تذکرہ واقدی اور سیوطی نے ضعیف سندوں کے ساتھ کیا، جبکہ اس جیسے معجزات صحیح سندوں سے بھی آتے ہیں سوائے الیاس علیہ السلام کے قصے کے۔ اور دوستو اگر بات کی جائے کہ غزوہ تبوک سے حاصل ہونے والے اسباق اور احکام کیا ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا اس حقیقت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی عزت و تکریم فرماتے تھے۔ مزید یہ کہ مفضول کم مرتبے والے کی امامت جائز ہے اور افضل مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تبوک سے واپسی کے دوران معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عمل پوچھا جو جنت میں پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی جڑ کلمہ شہادت ہے، اس کا قوام نماز اور زکوٰۃ ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے تھے، یہ اہل عذر کے لیے سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ سترہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے۔ اس سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ جب تک انسان سفر کی حالت میں رہے اور اقامت کی نیت نہ کرے قصر کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردار کے چمڑے کے بارے میں فرمایا، یہ دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ دراصل آپ نے تبوک میں ایک گھر سے پانی مانگا اور ایک مشکیزے میں پانی لایا گیا، آپ نے پانی پیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس سفر میں ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ پر دانت سے کاٹا، اس نے زور سے ہاتھ کھینچا تو دانت باہر نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹنے والے کو دانت نکلنے کا معاوضہ نہیں دلایا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ و برباد ہونے والے علاقے سے گزرے، اس کے لیے بلا وجہ وہاں داخل ہونا یا ٹھہرنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ چہرہ ڈھانپ کر تیزی سے وہاں سے نکل جائے۔ البتہ عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں روتا ہوا داخل ہو تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمود کے علاقے حجر سے گزرتے ہوئے خود یہی طرز عمل اختیار فرمایا اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیا۔ اسی طرح مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر سے گزرتے ہوئے بھی آپ نے یہی حکم دیا تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی اور ہاتھی والوں کو ہلاک کیا تھا۔ اگر کوئی بات عوام الناس سے پوشیدہ رکھنے سے انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہیں بات صاف صاف بتا دے تاکہ وہ اس سے بچاؤ کی پوری تیاری کر سکیں۔ البتہ جہاں ان کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو وہاں کنایے سے کام لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام جنگوں میں اصل منزل مقصود کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری وضاحت سے اعلان کر دیا تھا تاکہ لوگ حتی المقدور تیاری کر سکیں۔ جب امام سب لوگوں کو جنگ کے لیے جانے کا حکم جاری کرے تو سب کے لیے جانا ضروری ہوگا۔ ایسے موقع پر یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نام لے کر اسے خاص طور پر حکم دیا جائے۔ یہ ان 3 نوعیتوں میں سے ایک ہے جن میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ دوسری نوعیت یہ ہے کہ دشمن خود کسی شہر پر حملہ کر دے۔ تیسری نوعیت یہ ہے کہ کوئی دشمن کے مقابل مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور دریا دلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا، سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیع الشان فضیلت عیاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، ان میں سب سے بڑی فضیلت ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سمود کے کنووں سے پانی پینا، آٹا گوندنا یا کوئی چیز پکانا جائز نہیں، اس پانی سے طہارت حاصل کرنا بھی جائز نہیں، البتہ جانوروں کو وہاں کا پانی پلایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا صالح علیہ السلام کی اونٹنی والا کنواں، تو اس کے پانی کا ہر استعمال جائز ہے، مگر وہ کنواں ان دنوں خشک پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تبوک میں ٹھہرے اور مسلسل قصر کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ان سے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اس سے زیادہ ٹھہرو تو قصر نہ کیا کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کے دوران میں قیام چاہے وہ مختصر ہو یا طویل، سفر ہی کے حکم میں ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہاں مستقل اقامت کی نیت نہ ہو اور وہ اس کا وطن بھی نہ ہو۔ بعض عامہ سلف مثلا سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی پر عمل تھا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہی مسلک درست ہے۔ دوستو، اس غزوے نے جزیرہ نما عرب کے شمال میں اسلام کا اقتدار مستحکم کر دیا اور شام کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا۔ یہ لشکر بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا۔ پھر انہوں نے اور بھی کئی لشکر بھیجے جو شام اور عراق میں دور دور تک پھیل گئے۔ یہ لشکر ان علاقوں کی قوموں کو کیسر و کسریٰ کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے نقطہ آغاز ثابت ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔